السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں ڈاکٹر سید توقیر بخاری۔ علم بیان کے 4 ارکان میں سے آج ہمارا موضوع ہے علم بیان کا تیسرا رکن، مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کی تعریف: اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی کل 24 قسمیں ہیں، جن میں سے 8 نمایاں اقسام ملاحظہ فرمائیں۔ جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، حال بول کر ماضی مراد لینا اور حال بول کر مستقبل مراد لینا۔ نمبر 1، جز بول کر کل مراد لینا۔ مثال: عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ سیماب اکبر آبادی کا بڑا معروف شعر ہے، جسے غلطی سے لوگ بہادر شاہ ظفر سے منسوب کرتے ہیں۔ اس مثال میں 4 دن بول کر پوری زندگی مراد لی گئی ہے۔ 4 دن جز اور پوری زندگی کل ہے اس مثال میں۔ دوسری مثال: میں نے ایک مرتبہ الحمد پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمد ایک لفظ ہے۔ الحمد بول کر سورہ فاتحہ مراد لی جاتی ہے۔ کل بول کر جز مراد لینا۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ غالب کا شعر ہے۔ جام سفال کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا پیالہ۔ اس مثال میں بازار بول کر ایک دکان مراد لی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ مٹی کا پیالہ پورے بازار سے تو نہیں خریدا، کسی ایک دکان سے خریدا ہے۔ بازار کل ہے اور دکان اس کا ایک جزو ہے۔ دوسری مثال: ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس مثال میں ہاتھ کل ہے۔ کل بول کر مراد 2-3 انگلیوں کی پوریں لی گئی ہیں۔ پورا ہاتھ نہیں رکھتا بلکہ وہ 2-3 انگلیوں کی پوریں رکھتا ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ اور مسبب کہتے ہیں نتیجے کو۔ تم کو ہے 8 پہر حرف و حکایت ان سے، بازو جانو ہو انہیں چشم حمایت ان سے۔ اس مثال میں بازو بول کر مددگار مراد لیا گیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا دست و بازو ہے، تو اس سے مراد مددگار ہوتا ہے۔ بادل برس رہا ہے۔ بادل سبب ہے بارش کا۔ بادل برسنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ بادل کہہ کر اس سے مراد بارش لی جاتی ہے۔ مسبب یعنی نتیجہ بول کر سبب مراد لینا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے۔ اس مثال میں نشہ بول کر شراب مراد لی گئی ہے۔ نشہ نہیں پلایا جاتا بلکہ شراب پلائی جاتی ہے، اور نشہ شراب کا نتیجہ ہے، یعنی شراب پینے کے بعد نتیجتاً انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال: آگ جل رہی ہے۔ اس مثال میں آگ مسبب ہے۔ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ نہیں جل رہی بلکہ اس کا ایندھن جل رہا ہے، چاہے وہ لکڑیاں ہوں یا جو بھی ایندھن ہو۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ آیا جو میں قدا میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکائے کئی جام پی گیا۔ اس مثال میں جام بول کر شراب مراد لی گئی ہے۔ جام سے مراد وہ پیالہ ہے، اور شراب سے مراد جو اس پیالے کے اندر ہے۔ یاد رکھیں، ظرف برتن کو کہتے ہیں اور مظروف اس چیز کو کہتے ہیں جو اس برتن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہاں جام پی گیا تو وہ پیالہ نہیں پیا جا سکتا بلکہ پیالے کے جو کچھ اندر تھا وہ پیا، لہذا شاعر نے یہاں لفظ جام استعمال کرتے ہوئے اس کا مظروف مراد لیا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں مہمانوں نے بوتلیں پی، تو بوتلیں نہیں پی جا سکتی، بوتلیں ظرف ہیں، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے مظروف کہتے ہیں اور وہی کہنے والے کی مراد ہوتی ہے۔
مظروف بول کر ظرف مراد لینا. تیری چشم مست سے ساقیہ یہ سیاہ مست جنو ہوا کہ میں دو آتشہ تاک پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی. آپ جانتے ہیں کہ شراب تو تاک پر نہیں رکھی جا سکتی بلکہ وہ برتن رکھا جا سکتا ہے جس میں شراب موجود ہوتی ہے. لہذا اس مثال میں شراب مظروف ہے اور مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا ہے، یعنی وہ برتن جس میں شراب موجود ہے. دوسری مثال، چائے چولہے پر رکھی ہے. اب چائے چولہے پر براہ راست تو نہیں رکھی جاتی، مطلب یہ ہے کہ چائے والا برتن جس میں چائے بنائی جا رہی ہے وہ چولہے پر موجود ہے. حال بول کر ماضی مراد لینا. کسی ریٹائرڈ جج کو جج صاحب کہنا. جج ایک عہدہ ہے اور جب مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اس عہدے سے لا تعلق ہو جاتا ہے. کسی شخص کی ریٹائرمنٹ ہو جانے کے باوجود اگر اسے سابقہ عہدے کے حوالے سے مخاطب کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کی مثال کہیں گے. حال بول کر مستقبل مراد لینا. کسی میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر کہنا. طالب علم کو جب تک ڈاکٹری کی سند نہیں مل جاتی اس وقت تک اسے ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص اسے قبل از وقت ڈاکٹر کا لقب دیتا ہے تو اسے مجاز مرسل کی مثال کہیں گے. مجاز مرسل کے متعلق اہم امتحانی سوالات. کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لینا قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ. درست جواب ہے مجاز مرسل. 2 دن بعد پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے. یہ جملہ علم بیان میں کس کی مثال ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ. درست جواب ہے مجاز مرسل. چائے چولہے پر رکھ دو. اس جملے میں مجاز مرسل کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ سبب کہہ کر نتیجہ مراد لینا، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا یا مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. درست جواب ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. سبب کہہ کر مسبب مراد لینا کو قواعد میں کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ. درست جواب ہے مجاز مرسل. زندگی 4 دن کی ہے. علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ. درست جواب ہے مجاز مرسل. اگر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ عزیز طلبہ یاد رکھیے گا کہ استعارہ اور مجاز مرسل کی تعریف میں صرف یہ فرق ہے کہ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے جبکہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا. لہذا اس کا درست جواب ہے مجاز مرسل. کسی میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ. درست جواب ہے مجاز مرسل. صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں. جزاک اللہ.